سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور دینی بھائیوں، تاریخ کے ایک اہم واقعے سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. مکہ مکرمہ کی بات ہے کہ ایک لڑکا کچھ بکریاں چرا رہا تھا اور جنگلی علاقے میں وہ بکریاں چرانے کے لیے نکلا تھا. بچہ تھا اور اس کو دور سے دو بزرگ آتے ہوئے نظر آئے. وہ بچہ یہ بیان کرتا ہے دونوں کے چہروں سے عجیب روشنی پھوٹ رہی تھی. بزرگ نظر آ رہے تھے اور دونوں میرے قریب آ گئے اور قریب آ کر ان دو بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری ہمیں دے دو، ہم دودھ دو کر پینا چاہتے ہیں. نظر آ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے کہ وہ بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھ بکری ہمیں دے دو، ہم دوہیں گے اور دوہ کر اس کا دودھ پیئیں گے. تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میں دے دیتا لیکن بکریاں میری نہیں ہیں، میں کسی کی بکریاں لے کر چرانے آیا اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس میں سے آپ کو دے دوں. تو پھر اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ ایک کام کرو، بکری کا چھوٹا بچہ دے دو جس نے اب تک دودھ دینا شروع نہ کیا، ہم نکال لیں گے اس سے دودھ. تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ چھوٹے بچے بکری کا بچہ اس سے دودھ کیسے نکل سکتا ہے. میں نے ایک بچہ اٹھا کر دے دیا. وہ بچہ کہتا ہے اور میں نے دیکھا کہ ان دو بزرگوں میں سے ایک نے کچھ پڑھ کر بکری کے تھن پر دم کیا اور دم کرتے ہی وہ تھن پھول گیا اور پھر ان بزرگوں میں سے ایک نے اس میں سے دودھ نکالا اور خوب دودھ نکلا، برتن میں جمع کر لیا، ان دونوں نے پیا، مجھے پلایا، ہم سب سیراب ہو گئے. اب وہ دوبارہ کچھ پڑھ کر دم کیا تو بکری کا تھن جیسا پہلے تھا ویسا ہو گیا، مجھے سپرد کیا اور اب جانے لگے. تو میں نے سوال کیا کہ حضرت آپ کون ہیں اور یہ کیا آپ نے پڑھ کر دم کیا؟ میں بھی جنگل میں زندگی گزارتا ہوں، وقت گزارتا ہوں، وہ جو آپ نے پڑھ کر دم کیا ہے مجھے بھی سکھا دو، کبھی مجھے ضرورت پیش آئے تو میں بھی دودھ نکال کر پی لیا کروں گا. تو بزرگ نے جواب دیا: انت غلام معلم، تو سکھایا ہے، چند دنوں میں سب سیکھ جائے گا. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. مجھے وہ کلمات بتلائے نہیں، لیکن اب مجھے وہ جستجو ہوئی کہ یہ دو تھے کون. تلاش کرنے کے لیے نکلا اور تلاش کرنے سے پہلے میں اپنی بکریاں لے گیا اور جس کی بکریاں تھی اس کو دے دی. وہ ایک کافر کی بکریاں تھی، عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں تھی جس کی بکریاں یہ بچہ چرایا کرتا تھا. کہا یہ آج سے یہ بکریاں تمہاری، مجھے اب تمہارے یہاں نوکری نہیں کرنی ہے، میں کہیں اور جا رہا ہوں. تلاش کیا کہ یہ دو بزرگ تھے کون. قربان جائیے ان کی بزرگی پر، پتہ چلا ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر. اور یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ بکری کے بچے سے دودھ نکلا. تو اب تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں اور معلوم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. پہنچ گئے، بچے تھے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. تاریخ لکھنے والوں نے یہ واقعہ لکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ یہ بچہ بکریوں کی نوکری اور غلامی سے نکل کر امام الانبیاء کی غلامی میں آ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا. یہ کون بچہ ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بنے. اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا. قرآن کے مفسر ہیں، محدث ہیں،
حدیثوں میں ان کی روایتیں ملتی ہے. قرآن کی تفسیر تو اتنی زیادہ جانتے تھے کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک جتنی آیتیں ہیں ہر آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں اتری اور کس کے بارے میں اتری. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی، لیکن بچپن میں اس طرح ان کی ملاقات ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. کیا خدمت کرتے تھے؟ بغل میں تکیہ لے کر چلتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کا ارادہ فرماتے اور جہاں بیٹھتے آپ کا سر مبارک زمین پر آئے اس سے پہلے وہ تکیہ رکھتے تھے. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. مسواک لے کر چلتے، حضور اشارہ فرماتے وضو کا، آپ فوراً مسواک دیتے. صاحب السواک، مسواک والے، صاحب الوسادہ، تکیہ والے، تکیہ لے کر چلنے والے، مسواک لے کر چلنے والے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے والے. اتنا ساتھ رہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود حضور کے گھر کے کوئی آدمی ہے. میں ایک خاص بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. اتنے بڑے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اتنے زیادہ مشغول رہے. ان کا جب آخری وقت آیا انتقال کا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کب انتقال کا وقت آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات میں موجود رہے، ابو بکر صدیق کی پوری حیات میں موجود رہے، سیدنا عمر ابن خطاب کی پوری حیات میں موجود رہے. حضرت عثمان کا دور چل رہا تھا اور آخری وقت آ گیا. حضرت عثمان ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آخری وقت آ گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے اور بستر مرگ پر ہے، اور خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گھر پر عیادت کرنے کے لیے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آ کر بیٹھ گئے. اور وہ بیماری کی ایک عجیب کیفیت تھی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت؟ تمہیں کوئی درد ہو رہا ہے؟ سنو میرے بھائیوں، کیا جواب دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے. ہم اپنے پلو سے باندھ لیں اس بات کو اور سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھ لیں کہ کیا جواب دے رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود میں پھر آپ کے سامنے کہتا ہوں، وہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، مسواک سنبھالا، تکیہ سنبھالا، حضور کے ساتھ رہے، حضور کا سایہ بن کر رہے، وہ آخری وقت میں کہہ رہے ہیں اشتکی بذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کا درد ہو رہا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا درد ہو رہا ہے، کہیں پکڑ میں ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں. حضور کے صحابی جن کے لیے قرآن کے ہر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. قرآن کی آیتیں جن کے بارے میں اتری، وہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے، جن کی راتیں کبھی غفلت میں نہیں گزری، جن کے دن جہاد میں گزرے، اور جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھی اور وہ کبھی کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوئے. سب سے بڑی بات ان کے یہاں تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے، اور وہ آخری وقت میں ڈر رہے ہیں کہیں میرے گناہ پر میری پکڑ نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، صبح سے لے کر شام تک کی ہماری زندگی کیا ہے، ہم کیا کام کرتے ہیں. علماء نے جو ترکیب بتلائی ہے اس ترکیب کے مطابق اللہ کے واسطے رات میں 5 منٹ کا وقت فارغ کر کے ہم اپنے بستر پر بیٹھیں اور صبح سے شام تک کا ایک حساب کریں ہم کہ میں نے صبح میں کیا کیا، میں نے دوپہر میں کیا کیا، شام میں کیا کیا، اور جو اچھائیاں کی ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو گناہ کیے ہو اللہ کے سامنے اللہ کے واسطے معافی مانگے. روزانہ کا حساب کریں. ہم اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کی زبان میں اس کو محاسبہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کا حساب لیتے ہیں. اپنا حساب لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس جگہ چل رہے ہیں، کیا ٹھکانہ ہے ہمارا، اور ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائیو، بہت ڈر کی بات ہے، بہت ڈر کی بات ہے. ایک وقت آئے گا جہاں کڑی کا عالم ہوگا، روح نکل جائے گی، اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا. وہ وقت بڑا کٹھن ہوگا، اور اس وقت پتہ نہیں کون سے فرشتے کس شکل میں موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں نہیں پتا ہے.
ہمیں موت کی تیاری اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے لوگ ڈرے ہیں اللہ سے اور اللہ کے عذاب سے. ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موافقت میں قرآن کی آیت اتری ہے، جن کی موافقات میں قرآن کی آیت، لیکن رات میں گشت لگاتے لگاتے ان کے کان میں یہ آواز آئی، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب اترنے والا ہے. وہیں کھڑے ہو گئے اور فجر کی اذان تک وہاں کھڑے کھڑے روتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت انتظار کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی ہے، وہ لوگ ڈر رہے ہیں. اور ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال ایسی دیا کرتے تھے کہ وہ لوگ کیوں ڈرتے تھے جہنم سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پروانہ عطا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کیا، پھر وہ کیوں ڈرتے تھے؟ تو حضرت اس کی مثال ایسے دیا کرتے تھے کہ آپ کبھی زو میں یعنی پرانی سنگرہالیہ میں اگر گئے ہوں تو وہاں پنجرے کے اندر شیر بند ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ باہر نہیں نکلے گا، لیکن اگر وہ پنجرے کے بالکل قریب آ جائے، جالی کے قریب، ہمارے اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو، صرف جالی بیچ میں ہو، اور وہ اپنی اصلی آواز نکالنے لگے تو ہمیں پتہ ہے یہ باہر نہیں نکلے گا، پھر بھی ہم کانپنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں. حضرات صحابہ کا یہی حال تھا. پتہ تھا کہ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر انہیں یقین تھا، لیکن وہ وہی بات کہ کہیں پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا. ہمیں کیا آخرت کی پکڑ کی کبھی فکر ہوئی ہمارے سامنے؟ کیا کبھی یہ خیال آیا کہ کہیں پکڑ لیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، اشتکی بذنوبی، مجھے درد ہو رہا ہے تو اپنے گناہوں کا درد ہو رہا ہے. دوسری بات، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ آپ نے زندگی میں بیت المال کا وظیفہ کبھی نہیں لیا ہے، آپ کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت میں تو آپ لے لو، آپ کی بچیاں ہیں انہیں کام لگے گا، آپ کی لڑکیاں ہیں انہیں کام لگے گا، پیسہ آخری وقت ہے، قبول کر لیجئے. پتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، جوانی میں جس چیز کو میں نے نہیں لیا بڑھاپے میں کیوں لوں. اور جہاں تک میری بچیوں کا معاملہ ہے، میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ روزانہ رات میں پڑھتی ہے، اللہ کبھی انہیں بھوکا نہیں رکھے گا. یہ اعتماد تھا قرآن پر. آج وہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. روزانہ رات میں 2 سورتیں ایسی ہے جس کو آدمی پڑھ کر سوئے. پہلی سورہ تبارک اگر کوئی روزانہ رات میں پڑھ لے، عذاب قبر سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا اس میں وقت، 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ. سورہ تبارک 2 رکوع، 29واں پارہ، پہلی سورت. یہ روزانہ رات میں پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. اس سورت کو سورہ منجیہ کہا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچانے والی سورت. ہم اپنا معمول بنائیں، اور آج تک اگر نہیں پڑھا تو آج کی اس مجلس میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تا دم آخر، موت تک ہم اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، روزانہ رات میں 1 مرتبہ. نمبر 2 سورہ واقعہ. سورہ واقعہ جو روزانہ رات میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی فقر و فاقہ میں اس آدمی کو مبتلا نہیں کریں گے، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. ہم لوگ رزق کی برکت کے لیے رکشا چلانے والے سے لے کر مالدار تک سب تعویذ تلاش کرتے ہیں کہ رزق میں برکت کا کوئی تعویذ دے دیجیے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رزق میں برکت کا تعویذ ہوتا تو پہلے تعویذ بنانے والا خود بنا کے لگا لیتا، تو آپ کو دوسرے نمبر پر دیتا، پہلے تو وہی استعمال کر لیتا. برکت کی سب سے بڑی چیز تو قرآن کریم ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، سچی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. رہتی دنیا تک یہ قرآن اسی آن بان شان کے ساتھ موجود رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی موجود رہے گا جس شان سے یہ اترا. سچی کتاب. باقی کتابیں بدل گئی. ہارون رشید کے زمانے میں ایک خوبصورت آدمی، علمی آدمی ہارون رشید کی مجلس میں آیا تھا
اور ہارون رشید نے دیکھا کہ وہ اسلام کا آدمی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ہوشیار ہے، تو اس کو اپنے قریب بلایا اور بلا کر اسلام کی دعوت دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ. تو اس نے منع کیا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوتا. وہ آدمی وہاں سے چلا گیا. دوسرے سال آیا تو اب وہ مسلمان ہو چکا تھا. ہارون رشید نے اسے بلا کر پوچھا کہ پچھلے سال اسی جگہ اسی مجلس میں ہم نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی اور آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آج 1 سال کے بعد آپ اسلام قبول کر کے آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک رائٹر ہوں، خطاط. میں اپنے گھر پر گیا آپ کے اسلام کی دعوت دینے کے بعد، اور میں نے تورات، زبور، انجیل ان کے 3 نسخے میں نے لکھے اور اس میں اپنی طرف سے غلطیاں لکھی، غلط لکھا، اور میں نے یہود کو، عیسائی کو، نصارہ کو جا کر وہ کتابیں دی، جس مذہب کا جو تھا اس کو وہ کتاب دی. انہوں نے شکریہ کے خطوط میرے اوپر بھیجے کہ آپ نے ہماری دھارمک کتاب دی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. میں نے قرآن کے بھی 3 نسخے لکھے اور اس میں بھی کچھ غلط باتیں لکھی، اس میں کچھ آیتیں غلط کر دی، میں نے ادھر ادھر کر دیا. تو قبول کرنے کے بجائے میرے اوپر خط یہ آیا آپ نے فلاں جگہ پر غلط لکھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے سمجھ لیا کہ یہ سچی کتاب ہے، اس لیے میں اسلام قبول کر چکا. قرآن کی حقانیت ہے، قرآن سچی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے. قرآن کا پڑھنا پڑھانا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے. ہمارے علماء اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے مدارس اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھے، قائم دائم رکھے. اور ابھی وہ بند ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے عافیت کے ساتھ کھول دے. یہ جب تک باقی رہیں گے خیر عافیت لوگوں کے درمیان باقی رہے گا. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، خاص کر کے قرآن کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اس کی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. آنا اللیل و آنا النہار، رات دن اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مظلوم ہو کر شہید ہوئے، بڑا ظلم ہوا ہے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ ایک لمبی داستان ہے حضرت عثمان کی. بہت ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا. آخری وقت میں جب ان کو دماغ کے اوپر تیر لگا ہے، اس وقت وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہ خون کا فوارہ نکل کر قرآن کے اوپر لگا تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں صحابہ میں سے، وہ غزوات میں شہید ہونے والوں کے لیے زمین گواہی دے گی کہ فلاں صحابی یہاں شہید ہوا تھا، فلاں یہاں شہید ہوا تھا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، مسجد نبوی گواہی دے گی، محراب گواہی دے گا، منبر گواہی دے گا، مصلی رسول گواہی دے گا. عثمان کی صفت پر قربان جائیے اور ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے. کل قیامت میں اللہ کا کلام گواہی دے گا کہ یہ شہید ہوئے. قرآن پر انہوں نے اپنی زندگی لگا دی، پڑھتے رہے، پڑھاتے. رات رات نوافل میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے. جامع القرآن، قرآن کریم کو مرتب کیا، جمع کیا، جیسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تھا، اس کو اور اچھے طریقے سے جمع کیا اور لوگوں تک پہنچایا. تو قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا، حضرت عثمان کی قربانی کی وہ گواہی دیتا رہے گا، شہادت دیتا رہے گا. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان فارغ نہیں ہوتا ہے. 1000 کام ہے اے داغ دنیا میں کرنے کو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فرصت میں ہے کیا کریں. 1000 کام ہے اے داغ اس دنیا میں کرنے کو. داغ دہلوی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ 1000 کام ہے اے داغ اس دنیا میں کرنے کو. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دریوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن فارغ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو تلاوت کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کے بعد اپنے ذاتی کاموں میں لگنا ہے.
تجارت میں لگنا ہے، کاروبار میں لگنا ہے. آج ہم اتنے فارغ ہو چکے کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی تمنا ہے اور کوئی پریشانی ہے، کوئی خواہش ہے تمہارے دل میں؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، جنت میں آنے کے بعد تو اور کیا خواہش ہو سکتی ہے، جنت میں سب کچھ مل گیا. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ملی جس کو کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، دل نے کبھی سوچا نہیں، کان نے کبھی سنا نہیں، وہ نعمتیں اللہ آپ نے عطا فرمائی. لیکن اہل جنت ایک بات پر ضرور افسوس کریں گے، کیونکہ جنت میں کوئی افسوس نہیں، لیکن ایک بات پر ضرور افسوس کریں گے، اور وہ افسوس یہ ہوگا کہ جتنی گھڑیاں اللہ کے ذکر کے بغیر ہم نے گزار دی، اگر ہم ذکر کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، تو آج اور بھی بلند درجہ ہمیں ملا ہوتا. معلوم ہوا وقت ضائع کرنے پر جنت میں بھی افسوس ہوگا. اہل اللہ کے ساتھ ربط رکھیے. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی؟ کہا 2.5 دن کی. 2.5 دن کی. کہا 2.5 دن؟ آپ اتنے بڑے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، بزرگی آ گئی آپ کے اوپر، آپ کہہ رہے 2.5 دن کی. کہا نہیں، میں 2.5 دن کا ہوں اس لیے کہ ایک اللہ والے کی صحبت میں 2.5 دن رہا تھا، وہی میری زندگی ہے، باقی تو سب ایسے ہی گزر گئی. تو میرے بھائیوں، ہم اپنی زندگیوں کو کام میں لائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں ایک اعلان ہے کہ ہمارے یہاں دگھوئی سے ہمارے دوست ساتھی چندے کے لیے تشریف لائے ہیں. ابھی حالات نازک ہیں اور بار بار آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں اور آتے رہیں گے. میں آج کا بھی اعلان کر دوں اور آنے والے زمانے میں بھی جتنے لوگ آئیں ان کے لیے بھی آپ سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم ان کا بھرپور تعاون کریں. جتنا ہم سے ہو سکے ہم تعاون کرتے ہوئے جائیں، خالی نہ نکل جائیں. جس قدر جس سے ہو سکے وہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. ہمارے کسی قدر تعاون سے اگر کہیں دین کا کام ہو جائے تو انشاءاللہ کل قیامت میں جب نام اعمال ہمارا تولا جائے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں ہماری ڈالی ہوئی رقم جب ہمیں نظر آئے گی، اس وقت ہم سوچیں گے کہ کاش کہ کچھ زیادہ دے دیا ہوتا تو اچھا رہتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سنتیں جن کی باقی ہو پڑھ